معزز خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری یہ اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے. 7 سے 9 بجے بھی آپ نے ہمارے گیسٹ، ہمارے پینلسٹ کی رائے سنی کہ کل یعنی کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو لے کر ان کی کیا رائے ہے، کس پارٹی کو وہ جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جمہوریت کی بات ہوئی، معیشت کی بات ہوئی، اور الیکشن سے پہلے جو ماحول تھا اس پر بھی بات ہوئی. جو پھر اس کے علاوہ بھی ماضی میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں اس پر بھی ہمارے اینالسٹ نے، ہمارے پینلسٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے اب ہمارے ساتھ اب بھی موجود ہیں سینئر اینکر پرسن بینش سلیم. آپ کا بہت بہت شکریہ بینش کہ آپ ابھی تک یہیں پر ہیں. موجود رہیے گا، بھاگیے گا نہیں، آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے. کراچی میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے مہربان طلحہ جتوئی صاحب ہیں، اور بالکل یہ فل آف انرجی ہیں، کیونکہ یہ جو 1 گھنٹے کا وقفہ تھا وہ ان کے لیے بڑا اچھا رہا. گو کہ انہوں نے اپنے لیے یہ انرجی بوسٹرز اکیلے ہی استعمال کیے، باقیوں کو شامل نہیں کیا، لیکن پھر بھی نیوردلیس ہی از فل آف انرجی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ثنا کے جو ہمارے ساتھ مختلف حلقوں کے ساتھ بھی رہی، مختلف حلقوں کی، انٹیریئر کی، کراچی کی، سندھ کی جو سچویشن ہے، جو اصل پکچر ہے وہ ہم تک پہنچائی کہ کہاں کس کی پوزیشن بہتر ہے. وہاں پر یقیناً مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی، یہ 3 مین کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں سندھ میں بھی اور کراچی شہر کی بھی. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اب بھی خواجہ نوید صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب کی جو کامنٹس ہیں وہ یقیناً پہلے بھی ہم نے جب سنی تو اٹ واز ونڈرفل لسننگ ٹو یو خواجہ صاحب. And we hope کہ we'll have more thought-provoking views from your side as well. Thank you very much. اور ہمیں جی جوائن کیا ہے سینئر تحقیقات، سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب نے بھی. فہیم صدیقی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو سب سے پہلے بینش ذرا دور چلتے ہیں کراچی، آپ تو یہیں پر ہیں، اور طلحہ سے میں پوچھتا ہوں کہ طلحہ، آپ ایز اے ووٹر کیا سمجھتے ہیں کہ کل کے روز آپ اور آپ کے ساتھ دیگر اور بھی جو احباب ہیں، آپ نے یقیناً لوگوں سے بات کی ہوگی، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو بات ہو رہی ہے، پرسیپشنز کی بات ہے نا، کہ پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا؟ سمپتھی ووٹ علی، میں سمجھتا ہوں آنے والے روز، کل اب کیونکہ اب 10 گھنٹے قریب بچے ہیں ووٹنگ سٹارٹ ہونے میں، تو میں سمجھتا ہوں سمپتھی ووٹ بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اگر 8 دن کے بعد پی ٹی آئی کو اور ان کے بانی عمران خان کو سزائیں مل جاتی تو اتنا سمپتھی ووٹ نہ ہوتا، کیونکہ ہم من حیث القوم بڑے مذہبی بھی ہیں اور سنت کے تحت مظلوم کا ساتھ دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں. اسی لیے اس وقت لوگوں کو لگ ہی رہا ہے کہ ظلم کسی پہ ہو رہا ہے اور وہ مظلوم ہے، اور اس چکر میں سمپتھی ووٹ آئے گا. کیونکہ جس طرح سزائیں ہوئیں توشہ خانہ میں، سائفر میں، غیر شرعی نکاح میں، اس کے بعد جو ووٹ نہیں بھی دینا چاہ رہا تھا اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے. میں آج یہ خاتون سے ملا جو امریکہ سے واپس آئی ہیں پاکستان، خاص اس لیے کہ ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں. اب ایک 2 کروڑ 10 لاکھ نوجوان نیا ووٹر ہے. اب وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کس کو ووٹ دوں. کیا میں نواز شریف کی بات یہ مان لوں کہ وہ پیرس سے اچھی سڑکیں بنائیں گے، یا میں بلاول بھٹو کی زرداری صاحب کی بات یہ مان لوں کہ تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی، جو کہ ہم جانتے ہیں ممکن ہے ہی نہیں. تو جہاں ایسا نیریٹو بیچا جا رہا ہو کہ جو انبیلیویبل ہو، ایسے میں انسان یہی سوچتا ہے کہ بھائی جو سچ بول رہا ہے، جو انڈر ڈاگ ہے، جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ جو ناانصافی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، جس کے امیدواروں کو بند کیا جا رہا ہے، تو obvious سی بات ہے کہ وہ نیا ووٹر جو پہلی بار ووٹ دے رہا ہے، جس کی تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ ہے، وہ یہ سوچے گا کہ میں وہ فیصلہ کروں جو شاید میرے دماغ کو صحیح لگے نہ لگے، لیکن ملک کے مفاد کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل درست رہے گا. تو میری نظر میں کل کے روز علی سمپتھی ووٹ بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اور اس وقت بھی ٹویٹر پہ سارے ٹرینڈز انہی کے چل رہے ہیں اس وقت بھی. اچھا، ایک تو خیر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو سوشل میڈیا کا ریفلیکشن ہے ہمیں ووٹنگ میں، یا جو ایکچوئل ووٹر ہے وہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا کچھ اور ہے، اور وہ وہاں پر ہی بیٹھ کر اپنی سپورٹ کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر پکچر کچھ اور ہے. میں دیکھ سکتا ہوں جی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف کاشف نے بھی ہمیں جوائن کیا. کاشف، آپ کے بہت بہت شکریہ. اینڈ آل دا وے فرام لنڈن نسیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نسیم صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے یہاں تو وہاں لندن میں یقیناً ابھی ٹھنڈ ہے، اور آپ کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ وہاں پر ٹھنڈ چل رہی ہے، پر یہاں پر ٹھنڈ نہیں ہے، یہاں پر صورتحال کافی گرما گرم چل رہی ہے. بیکاز الیکشنز کی رات ہے، الیکشنز کی بلکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ چاند رات ہے. اور پی ایم ایل این سے جی ہمیں جوائن کیا اسد اشرف صاحب نے. آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں ہمایوں خان میمن صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسد اشرف صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد باقی تمام پینلسٹ کی طرف بھی جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی پارٹی جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ بننی ہے، سو آر یو کانفیڈنٹ؟ مطلب مورائل کی کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پوزیشن تو آپ روز بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی نے اپنا جو ہے
الیکشن کمپین، اپنا مینیفیسٹو اور ہر چیز جو ہے عوام کے سامنے رکھی ہے. تمام پارٹیز، جو تینوں پارٹیز ہیں اس وقت میجر جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان سب کی کارکردگی بھی سب اقتدار میں رہی ہوئی ہیں، ان کی کارکردگی بھی جو ہے عوام کے سامنے ہے. تو آپ نے بڑی صحیح ابھی بات کی کہ سوشل میڈیا میں اور طرح ہوتا ہے اور پریکٹیکل لائف اور طرح ہوتا ہے، اور بڑے مسائل ہیں پاکستان کے، سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون جو ہے اس کو حل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ قوم بڑی سمجھدار ہوگی. آپ نے ابھی پیچھے ایک جلسے میں دیکھا، میں نے ویڈیو دیکھی، اس سے چھوٹا سا بچہ تھا 8 سال کا ہوگا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو تم نے جھنڈا اٹھایا ہوا یہ کس پارٹی کا ہے؟ تو اس نے کہا شیر کا. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا آ کے کریں گے یا کیا ہیں، یہ کس طرح پاکستان کو کچھ سمجھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میری ماں نے بتایا کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو آٹا بڑا سستا ہو جاتا ہے. تو لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا مستقبل، پاکستان کا سب کچھ دیکھ کے ووٹ کریں گے. اور مجھے کوئی اس میں وہ شک نہیں ہے، جو پیچھے الیکشن کمپین ہوئی ہے وہ سب نے وٹنس کی. ہم بڑے بڑے الیکشن کرتے تھے، لیکن ہم 60% کے قریب اپنے جو سپورٹرز، ووٹرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ نکال سکتے تھے. لیکن وہ نعرہ جو ہم کہتے تھے کہ میاں جدو آئے گا لاکھ پتہ جائے گا، وہ واقعی میاں نواز شریف نے صرف شارٹ 15 دن کی آپ دیکھیں الیکشن کمپین کی ہے، لیکن جو رسپانس پبلک کا ہے وہ 50-60% والا نہیں تھا. جنرل پبلک بھی 35% جو گھر میں بیٹھ کے بالکل ٹھیک. آپ نے جو ارشد اشرف صاحب ابھی میاں نواز شریف صاحب کی بات کی نا، کہ کہتے ہیں کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو اگر میاں صاحب کے آنے پر ہمیں پتہ چلنا تھا تو میاں صاحب پہلے ہی آ جاتے، ہمارے لیے ذرا آسانیاں ہو جاتی. ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور سر آپ سے پہلا سوال میرا، اب سے کچھ دیر پہلے ایک اطلاع آئی اور ایک آڈیو آئی، اب وہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس پر آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، بیکاز آپ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، کہ بانی پی ٹی آئی نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم الیکشنز کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ Not that I am aware of جی. سب سے پہلے تو اس کے ساتھ ایک بات بتا دیتا ہوں، پیچھے باقی آپ کے پینلسٹ ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی، صرف آپ کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو اگر کریکٹ کر لیں تو میں ان کو سن کے کوئی تبصرہ بھی دوں. لیکن مجھے وہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ الیکشن جا رہے ہیں، بھرپور طریقے سے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل ہم لوگ 100% ڈیووٹڈ ووٹرز کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں اتریں گے. اور ہمارا یہ خیال ہے، اور جو عمران خان ہے وہ ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتے آئے ہیں کہ آخری گیند تک لڑنا ہے. اگر ہارنا ہے تو جو میدان جنگ ہے ادھر ہارنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہارنا، ہار نہیں ماننی. تو یہ آڈیو جو آئی ہے علی پہ، یہ پری پول منوورنگ اور مینوپولیشن کے زمرے میں نہیں آئے گی؟ ہمایوں صاحب آپ کی آڈیو بیچ میں آتے ہوئے آئی تھنک there's a technical problem. ہمایوں صاحب کی آڈیو نہیں آ رہی ہے. جی ہمایوں صاحب دوبارہ کچھ کہیے کہ تاکہ ہم ایک دفعہ خان کی آ گئی ہے، نہیں آ رہی ہے. اچھا اس طرح ہے کہ ایک تو آپ کے علاوہ مجھے کسی اور کی آواز نہیں آ رہی، پرابلم تو اس کو کریکٹ کر لیں. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے آڈیو کے لحاظ سے کہ ہم وہ کر رہے، کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہم لوگ بالکل جا رہے ہیں. جو مجھے آخری تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے کی جو مجھے بات پتہ ہے وہ یہ تھا کہ بھرپور طریقے سے سب کو کہا گیا ہے. بلکہ آج ایک آڈیو آئی بھی تھی جو پہلے سے عمران خان نے ریکارڈ کی تھی، اور وہ آج کے دن کے لحاظ سے تھا کہ کل الیکشن ہے، اور جتنے بھی پاکستانیوں کو، جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جتنے بھی ووٹرز ہیں، ان سب کو کہا تھا کہ کل آپ نے نکلنا ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ نے اس ملک کی تقدیر آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگ اصل میں پاور ہو، آپ نے اصل میں بتانا ہے کہ پاور آپ ہو، تاکہ آئندہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو، وہ کسی اور پاور کے سامنے نہ ہو، آپ کے سامنے ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پولیٹکس کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو پاکستان کے ووٹر ہیں، خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں، جو کہ 60% آف 13 جو 12 کروڑ 80 لاکھ کے 60% بنتے تقریباً 7.5 کروڑ ووٹرز ہیں. ان 7.5 کروڑ ووٹرز کو کم از کم پورا نکلنا چاہیے. اور ان کے پاس اس وقت صرف یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے، جس کو مرضی ووٹ دے، لیکن نکلیں. اگر پاکستان، ہاں جی ٹھیک ہے. جی نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ پاکستان میں موجود ہوں گے،
اور آپ بھی ابھی لندن میں ہی ہیں، اور جو وہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں جو چاہ رہے تھے کہ جی ان کو ای وی ایم کے ذریعے موقع ملے ووٹ ڈالنے کا، نہ ان کو ای وی ایم ملی تو ای وی ایم نہیں ملی تو وہ پاکستان بھی نہیں آئے، تو یہ بڑا کنیکٹڈ ہے ٹرن آؤٹ سے. کیا آپ کو لگتا ہے ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ. علی میرا پورا پلان تھا پاکستان آنے کا، لیکن کچھ فیملیز ایسی تھیں جو کہ بہت سخت ضرورت میں تھیں، شاید ان کے گھر میں آٹا بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا جو 3-4 لاکھ روپے کی میں ٹکٹ لے کے جاؤں گا تو کیوں نہ میں کسی کا بھلا کر دوں. اور ان کو میں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے ووٹ ڈالنے ضرور جانا، آپ جس کو چاہیں جائیں، لیکن رکشے بیٹھ کے جائیں، کرایہ میری طرف سے ہے، اور ووٹ ضرور ڈال کے آئیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے درمیان ہم موجود ہوں گے. دیکھیے علی، ایک جو بڑی اچنبے والی بات ہے نا کہ ہم نے پاکستان کے الیکشن، میں 88 سے تقریباً پاکستان کے الیکشن دیکھ بھی رہا ہوں، کور کر رہا ہوں، بڑے ایکٹیولی کور کیے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب الیکشن ہے جس میں الیکشن سے پہلے دھاندلی کا جو ہے وہ رویا جا رہا ہے. اور وہ صرف ایک پارٹی نہیں، آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کتنی دفعہ کہا، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ریزرویشنز آئیں. تو یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہے، خدا کے واسطے 5 سال میں عوام کو ایک دن ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ووٹ دے سکے. حالانکہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جماعت پورے نہیں کر پاتی، لیکن پھر بھی عوام کو یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی چیز پہ تو ہمارا حق ہے. اور اس دفعہ جو الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی کارکردگی رہی ہے، بہت زیادہ بددیانتی ان کی طرف سے دکھائی گئی ہے. 90 دن میں آئین اور قانون کے مطابق وہ الیکشن نہیں کرا سکے. ملک کے اندر غیر قانونی نگران حکومتیں 1 سال سے زیادہ کام کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں دنیا آپ کے اوپر ہنس رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کے سربراہ کے خلاف جس طرح ایکشن لیا جا رہا ہے، جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں، تو یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. اب کیا ایک چیز نوٹ کر رہی ہے، سوشل میڈیا دور ہے، اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ فورن میڈیا کی نگاہ ہے. ان کو پوسٹل بیلٹ کا کوئی سہولت نہیں دی گئی. افواج پاکستان میں 6 لاکھ ہیں، بیوروکریسی میں 20 لاکھ ہیں، ان کو بھی نہیں دیا گیا. ہاں دیکھیں نا، یہ ضروری رہتی ہے. 26 لاکھ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا دیکھیں، سارا آپ کو پتا ہے. جی خواجہ صاحب. جی، پاکستان کی جیلوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. صرف کراچی سینٹرل جیل میں 5,500 لوگ ہیں. کسی کو بیلٹ کی سہولت نہیں دی گئی. ملک بھر میں 116 جیلیں ہیں. 116 جیلیں ہیں پورے ملک میں. 1 لاکھ سے زائد قیدی. کتنے؟ 1 لاکھ سے زائد. 1 لاکھ سے زائد قیدی ہیں. 16 جیلیں ہیں اس ملک میں. 116. 116. اچھا، یعنی کہ خواجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی جتنے بھی جیلوں میں قیدی ہیں ان تک یہ بیلٹ پیپرز نہیں پہنچا. اگر ریاست کے نظام کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں، اگر فار ایگزامپل اس میں بیوروکریٹس ہیں، اس میں افواج پاکستان ہماری فورسز ہیں، اس کے اندر یہ قیدی ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، اگر ریاست صرف ان کے اوپر لازم کر دے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، اور ہر جیل کے اندر ایک پولنگ بوتھ بنا دیں، اور سوسائٹی بھی اندر ہی ڈال دیں، خود ہی کنورٹ ہوگی. اب دیکھیں گے کہ ہماری جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو اہلکار ہیں سرکاری، وہ سب اس طرح مصروف ہے ووٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر لوگ بھی تیاری کریں. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اوپر تو یہ ریلیکسڈ ہے، یہ لوگ تو اور جیل کا عملہ بھی اصل بہت پاورفل ہوتا ہے. لوگ یہ ہیں جو ووٹ نہیں دے رہے. جیل کے عملے نے بھی ووٹ ڈالنا ہے، وہ سارے جیل کے اندر ہی ہوتے ہیں. اچھا، یعنی کہ خواجہ صاحب جو یہ سوشل میڈیا کی ابھی یہ سوشل میڈیا کی بھی بات ہو رہی تھی نا، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ کچھ چل رہا تھا کہ جی فلاں جیل سے یہ نتیجہ آ گیا، فلاں جیل سے یہ نتیجہ آ گیا. اب بتائیں یعنی کہ ریئلسٹک نہیں ہے وہ. نہیں سر، بیچارے ہم روز قیدیوں کو ملتے ہیں کورٹ میں، کسی بیچارے کو بیلٹ پیپر ملا ہی نہیں. اندر پولنگ بوتھ بنا دیں، وہ اندر ہی بیچارے لائن لگا کے جیسے کھانا لیتے ہیں ویسے ووٹ ڈال دیں گے. اچھا، میں اس موقع پہ ذرا خواجہ صاحب ایک بریک لے لوں، بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ میرا مشورہ دے رہے ہیں سب تک، الیکشن کمیشن تک پہنچا دیں جی کہ جیلوں کے اندر بھی پولنگ بوتھ بنا لیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ہمارے گیسٹ بات کر رہے ہیں تو ہماری ٹیم جب بات کرتی ہے نا تو وہ بالکل اتنی مدھم آواز ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجھے کون سا سر سنا رہے ہیں. تو میں ایک وقفہ لیتا ہوں تاکہ میں ذرا سر سیدھے کر لوں اپنے بھی اور ان کے بھی. تو پھر اس کے بعد جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے دیگر مہمان ہیں. فہیم بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں، ثنا کی طرف بھی مجھے جانا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں. بریک کے بعد یہ دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کی ہماری یہ الیکشن ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. مجھے اپنی آواز واپس سنائی دے رہی ہے، میں نے کہا میں پہلے ہی بتا دوں تاکہ اس کو ذرا ہم ٹائم سے ہی ٹیکل کر لیں. ہمارے ساتھ جی فہیم صدیقی صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جاوید صدیقی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ. پہلے فہیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کراچی کا ذرا بتائیے گا، آپ کی نظر کیا کہتی ہے کراچی کے، جہاں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اب کی بار کراچی میں تیر چلے گا، ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ جی جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا 2018 میں
ہم اپنی وہ سیٹس واپس ریگین کریں گے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی بھول جائیں پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان, بس ہم ہی کھڑے ہیں. تو آپ بتائیں کون کھڑا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. جو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ, اور شاید میں نے پچھلے بریک سے پہلے ٹرانسمیشن میں سنا بھی, کہ جیلوں میں موجود قیدیوں کو جو ہے وہ موقع نہیں ملا ہے. تو کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے وہاں پر موجود قیدی اب تک اپنا پوسٹل بیلٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. اور کراچی کی جیلوں میں جو موجود قیدی ہیں ان میں سے 138 قیدیوں نے, جن کا تعلق ملک بھر کے 38 اضلاع سے ہے, انہوں نے اپنا پوسٹل بیلٹ کا یا اپنا صرف 138 فہیم بھائی, صرف 116 جیلوں میں سے 138 116 جیلوں میں سے اس کی وجہ بتا دوں, 138 لوگوں نے. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ وجہ بتا رہے ہیں. ویسے تو کراچی کی سینٹرل جیل میں 7000 ویسے تو کراچی کی سینٹرل جیل میں 7000 قیدی موجود ہیں جی, لیکن چونکہ قیدیوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ اگر اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ دے دیجئے. تو صرف 143 لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ دیے اور ووٹ ڈالنے کی خواہش ظاہر کی. ان میں سے ان کے نام جو ہیں وہ لے لیتے ہیں پہلے کیے گئے پیسے اور شناختی کارڈ جامع تلاشی میں. ساری بات میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فہیم بھائی کی بات مکمل ہو جائے. جی سر جی, نہیں میں پروسیجر بتا رہا ہوں کہ گرفتاری کے فوراً پولیس پہلے پرس نکالتی ہے جیب سے, پھر گھڑی اتارتی ہے, پھر موبائل لیتی ہے. جج کا کرائم سے بڑا رشتہ ہوتا ہے, پھر بٹھاتے ہیں موبائل میں, پھر بھیج دیتے ہیں جیل میں. باقی جو رہ جاتا ہے خواجہ صاحب جو ہیں وہ کرمنل کے وکیل ہیں اور ہمیں رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, پھر جج بھی بنے ہیں. لیکن خواجہ صاحب تھوڑا سا مجھے بولنے دیں گے تو جو آپ کے وہ ہیں پوائنٹ ان کو بھی میں کلیئر کر دوں. تو جو بھی قیدیوں نے فرمائش ظاہر کی تو ان کے کارڈ جو ہیں انہوں نے اپنی فیملی سے منگوائے, اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو بھی قواعد تھے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے. الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے 38 اضلاع کے DROs کو بھیجے, وہاں سے پوسٹل بیلٹ آئے اور یہ پوسٹل بیلٹ جو ہے ان قیدیوں کو فراہم کیے گئے. اس کی بنیاد پر ان کے جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی وہ بات. اب آ جاتے ہیں کراچی کی اوور آل سچویشن کے اوپر. دیکھیں میری نظر میں تو کراچی میں جو کل انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ کراچی کی تاریخ کا سب سے دلچسپ انتخاب ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کراچی میں ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوتے رہے, اگر میں صرف بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتا, چلے میں 35 سال پیچھے چلا جاتا ہوں, تو ان 35 سالوں میں اس شہر پر بلا شرکت غیر جو ہے وہ MQM کا ایک راج رہا, وہ عددی اکثریت انہیں ہمیشہ حاصل رہی, اور وہ جو ہے بڑے مطمئن تھے. لیکن 2018 کے الیکشن میں ان سے یہ چیز چھن گئی تھی اور PTI جو ہے وہ 14 سیٹیں لے کر قومی اسمبلی کی آ گئی تھی. اس وقت جو ہے اس کے بعد جو الیکشن تھا اس میں ایک بڑی وجہ MQM یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ وہ دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے, PSP الگ تھی, فاروق ستار صاحب کا اپنا گروپ تھا, لندن کا بائیکاٹ تھا, MQM جو ہے وہ بہادرآباد سے اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گروپ لے کے چل رہی تھی. اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہوا. لیکن جو اب وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تقریباً 3 گروپ تو ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں تو وہ جو ہے وہ سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن ان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت لندن کا ہے. لندن نے جو ہے وہ اب صرف کراچی سے 55 امیدواروں کی, آزاد امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے 26 آزاد امیدواروں کا جو انتخابی نشان ہے وہ A ہے, جو ممکنہ طور پر جو بانی MQM ہے ان کے نام کا پہلا حرف ہے. اسی طرح جو دوسرا جو 14 لوگ جو ہیں وہ تالا چابی کے انتخابی نشان پر لڑ رہے ہیں. یہ تالا چابی وہ انتخابی نشان ہے جب MQM نے پہلی بار 1988 میں حق پرست گروپ کے نام سے الیکشن میں حصہ لیا تھا, تو اس وقت MQM کا جو انتخابی نشان تھا وہ تالا چابی تھا. تو جو MQM سے لندن سے جو یا کے لیجیے کہ جو بانی MQM اس کے جو فارورڈ ہیں اترتے نظر آئے ہیں ہمیں, اور ظاہر ہے جو ان کو ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہے اس وقت MQM کے لیے. دوسرا پیپلز پارٹی بڑی اس وقت کراچی میں اس نے خاص طور پر بڑی ایگریسو اپنی کیمپین چلائی ہے الیکشن کے دوران. اور کل اگر ہم صرف پرسوں کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری 13 گھنٹے کراچی کی سڑکوں پر رہے ہیں. وہ 13 گھنٹوں کے درمیان اس ریلی کو لے کر شہر کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ خطاب کیا ہے, کراچی کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے, میئر کراچی کے ہونے کے اوپر بات کی ہے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ کراچی سے اپنا ایک بھرپور حصہ لے سکتی ہے. جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو میں انڈر ریٹ اس لیے سے کر جاتا ہوں شاید, اور میرا کرنا ٹھیک بھی ہوگا, کیونکہ جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ کہ ان کے جتنے بیلٹ باکس سے ووٹ نکلتے ہیں اتنے ہی لوگ ان کے جلسے میں ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ کراچی چونکہ 12,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر ہے, 60 ڈسٹرکٹ پر پھیلا ہوا شہر ہے, یہ لوگ شہر کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں.
ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ کانسٹیٹوئنسی جو بلدیہ کی ہوتی ہے اس سے تو کونسلر یا چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن جب پی ایس کا مرحلہ آئے تو اس کی سنا نے بھی چونکہ کراچی اور اسی طرح سے انٹیریئر سندھ کے حلقے بھی کور کیے ہیں، سنا آپ ایگری کرتی ہیں جو فہیم بھائی نے بتایا ابھی؟ جی بالکل، فہیم نے جس طریقے سے بتایا کہ بلاول بھٹو نے جس طرح سے اپنی کیمپین جو ہے وہ کی، ابھی آپ یہ دیکھیں انہوں نے ابھی عوام کو اور کون سے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے. انہوں نے کسان کارڈ کے حوالے سے کہا، پھر انہوں نے یوتھ کارڈ کے حوالے سے کہا، پھر انہوں نے اپنی اسپیچز میں یہ کہا کہ 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری کر دی جائے گی. تو جب اس طرح کے سہانے خواب دکھائے جائیں گے تو عوام تو یقینی طور پہ ووٹ دے گی. صرف یہ نہیں کہا کہ تمام کنواروں کی شادی کرا دی جائے گی. اچھا علی یہ بھی کہہ دیتے تو بہت ووٹ ملتے. علی یہ بھی کتنا کمال حسن اتفاق ہے کہ بانی ایم کیو ایم ہو یا بانی پی ٹی آئی ہو، دونوں کا بڑا کردار ہے الیکشن میں، لیکن دونوں پکچر سے غائب ہیں. جی بالکل، جی سنا بات مکمل کیجیے گا. اچھا، میں اب بتا رہی تھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہلکے کور کیے، ہم نے NA 249 کور کیا جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب جیتے تھے. اور وہاں پہ اسکول کی حالت یہ تھی، شہید ملت اسکول تھا وہ. وہاں پہ جب ہماری ٹیچر سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو 6 فٹ تک وہاں پر پانی آ جاتا ہے. اور زیادہ بارش ہو تو پھر زیادہ آتا ہے. ہاں، زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جب ہم نے ٹیچر سے ان سے صرف یہ پوچھا کہ اس اسکول کی اسپیلنگ سنا دیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اسکول کی اسپیلنگ تک وہ نہیں سنا سکی. جبکہ جو ہمارے وزیر تعلیم تھے سردار علی شاہ صاحب، انہوں نے اسمبلی میں یہ ایک چارٹ پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا 252 ارب روپے جو ہے سندھ کی ایجوکیشن کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس میں 192 ارب روپے جو ہے وہ ٹیچرز کی تنخواہوں اور پینشنز کی مد میں جاتا ہے، اور 15 کروڑ روپے انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کی مد میں خرچ ہوتا ہے. تو مجھے تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. خواجہ معین الدین نے آج 50 سال پہلے لکھا تھا تعلیم بالغاہ، اس میں لکھا تھا کہ زیر تعلیم کے ساتھ ووٹ کا واو لگ جائے تو وہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے. اب آپ وزیر تعلیم کا ذکر کر رہی ہیں تو میں خواجہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ یہ ہے کہ بطور اینکر بھی اپنا رول پلے کر لیتے ہیں اور ساتھ میں قانونی جو نقطے ہیں ان کو بھی وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. تو ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے. چھوڑتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. جی سنا، آپ نے بات مکمل کر لی تو میں آگے باقی دیگر مہمانوں کی طرف میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ بیسک سے آگے نکلیں گے تو عوام پھر بات کرے گی ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کرے گی نا. لیکن ابھی وہ اسی میں پھنسی ہوئی ہے. اس کے وہ والے مسئلے حل ہوں گے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشن کیمپین شروع ہوئی تو ایک تہوار کا سا سما ہو گیا نا، لوگوں نے کام کرانے شروع کر دیے. لیکن یہ وہ لوگ تب کہاں تھے جب انہوں نے وعدے دعوے کر کے ووٹ لیے تھے؟ تب یہ کہاں تھے؟ تب تو غائب تھے. بالکل ٹھیک. آگے بات کو بڑھاتے ہوئے جی جاوید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ جو سب سے بڑا سوال ابھی اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، میں نے آج کے پروگرام میں بھی پہلے حصے میں وقفے سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا جو پچھلی مرتبہ 2018 میں ٹرن آؤٹ ہمیں جتنا دیکھنے کو ملا تھا کیا اس دفعہ اس سے زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہوگا، کم ہوگا؟ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پر آپ کیا کہیں گے؟ آواز بہت کم آ رہی ہے جی، آواز بہت کم آ رہی ہے جاوید صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اور میری رائے میں یہ ٹرن آؤٹ کوئی 50% کے قریب ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی اپنے نوجوان ووٹرز کو لے کے آ سکی، موبلائز کر سکی اور گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشنز تک لے آئی تو 50% سے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اور اس بات کے باوجود کہ یہ الیکشن جو ہیں ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ انجینئرڈ ہے اور ان کے بارے میں کئی فیصلے کیے جا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، جو حرکیات ہیں اس وقت سیاست کی اور الیکشنز کی، اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ جو ہے 50% کے قریب ہو سکتا ہے. اور اگر نوجوان ووٹر آ گئے، جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے 8 فروری کو، تو لیٹس سی کہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. ان کے جو بڑے پرجوش سپورٹرز اور ووٹرز ہیں اور یوتھ ہے خاص طور پر، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ کل ٹرن آؤٹ ان کے اپنے اندازے اور ان کی توقعات کے مطابق کا یہ دیکھنا ہوگا.
ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور نوجوان جو ہیں خاص طور پر اور مڈل کلاس کے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ووٹ دینے سے ہمیشہ کتراتے رہے ہیں. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھتے تو رہے ہیں ٹی وی پہ الیکشن کے پروسیس کو، لیکن خود الیکشن کے اندر جا کے ووٹ دینا پولنگ سٹیشنز کے اوپر، یہ پرانی جو تجربہ کار جماعتیں ہیں، مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM ہے، دوسری جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، وہ موٹیویٹ کر کے اپنے ورکرز کو لے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایمبولینس میں بھی لے آتے ہیں. جی، تو میرا مطلب ہے کل جو ہے نا پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہے کہ وہ ان اپنے پرجوش نوجوانوں کو پولنگ سٹیشن پر لا سکے گی یا نہیں. سر یہ پولنگ سٹیشن ہے یا پولیس سٹیشن ہے؟ یہ پولنگ سٹیشن ہی ہے، یہ پولیس اسٹیشن تک لے آئیں گے. جی اچھا جی عرفان صاحب کی طرف چلتے ہوئے. جی عرفان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ اب بنے گی کل کے انتخابات کے بعد، اس کو کتنا وقت چاہیے ہوگا معاملات کو سٹیبل کرنے میں، خاص طور پہ اکانومی کو دوبارہ سے ٹریک میں لانے پہ؟ جی دیکھیے، ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان کے اکانومی کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آتے ساتھ ہی وہ کوئی بہت بڑا ایک ہمیں سرپرائز دیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ظاہر دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ابھی ہونے جا رہے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں یا یہ جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال باہر کی دنیا میں اس چیز کو بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہرحال ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اور جس جگہ پاکستان اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ جو سچویشن کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو اس الیکشن کے بعد ایٹ لیسٹ ایک جمہوری گورنمنٹ بن کے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بن کے سامنے آئے گی، ایک کیبنٹ بنے گی، اور بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ اس میں تمام جو بڑی پارٹیز ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، یا جس طرح سے MQM ہے، IPP ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اور دو چار جو پارٹیاں جن کی بہت زیادہ ابھی جیسے پرویز خٹک کی پارٹی ہے، تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ سارے کے سارے ہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں سٹیک ہولڈر ہوں گے مائنس PTI. تو اس سینیریو میں دنیا کی طرف سے بھی ایکسٹرنلی بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ ملے گی. اس لیے نہیں کہ PTI نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بھی شاید اب یہ سمجھتی ہے، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے یہ آگے بڑھیں تاکہ دنیا کے بہت سارے اسٹیک پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی تو نہیں ہم یہ ان سے ایکسپیکٹ کر سکیں گے کہ یہ آتے ساتھ کچھ تبدیل کر دیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آنے والی گورنمنٹ سینسیبل چلے، اور پرانی جو جیسے کہ PMLN کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ سے وہ موسٹلی وہ اسحاق ڈار صاحب پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہی وزیر خزانہ بنیں گے تو خزانہ آگے بڑھے گا. تو یہ چیزیں انہیں بھی تھوڑی سی اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. کیبنٹ جو بنے گی ظاہر وہ بڑی میٹر کرے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت امیڈیٹلی نہیں، لیکن الٹیمیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو اکانومک ایک کرائسس ہے، یہ جو انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، اس سے ہم نکلیں گے اور بہتری کی طرف چیزیں آگے بڑھیں گی. اور ساتھ میں یہ بھی ضروری آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی جو گورنمنٹ بننے جائے گی، یہ ہر صورت اس کو اپنا ٹرم پورا کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری جو سٹیبلٹی ہے اس کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوگا. لیکن یہ جو آپ نے ٹرم پوری کرنے کی بات کی ہے خواجہ صاحب، آپ کو لگتا ہے ایک جملہ جی خواجہ صاحب یہ ذرا بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرم پوری کرے گی گورنمنٹ؟ پہلے آپ جملہ سن لیں. الیکشن کے 3 دن کے بعد فوراً بعد فوری طور پہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ 3 دن کے اندر اندر تمام آزاد امیدواروں نے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، اور PTI پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو سارے امیدواروں نے ووٹ بیچنا ہے، اور اس کی بولی لگے گی، اور ایسی اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہوگی. مارچ میں سینٹ الیکشن ہے، پھر آپ بولیں گے ہارس ٹریڈنگ ہوگی. طلحہ مجھے ابھی یہ لگا کہ جب خواجہ صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ ٹھیک 3 دن کے بعد، تو مجھے لگا یہ کہنے لگے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد میری عدالت لگے گی. وہ تو لگی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں نا سر اکنامک ایکٹیویٹی کیسے شروع ہوگی؟ ووٹوں کی ورید و فروخت شروع ہوگی انڈیپینڈنٹ امیدواروں کی، اور وہ 3 دن کے اندر اندر خریدنے ہیں. لیکن خواجہ صاحب یہ بھی دل حقیقت ہے کہ پاکستان کے بہت سارے الیکٹیبلز ایسے بھی ہیں جو ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں معلوم ہے گورنمنٹ نہیں چلے گی.
پھر وہ بیکار ہے. گورنمنٹیں چل جاتی ہیں, کیئر ٹیکر سال چل گئی ہے تو چل جاتی ہیں, لیکن ہمیشہ جو ہے نا اس پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہ جب خاص طور پہ اتحادیوں کے ساتھ یہ تلوار ہی سے تو چلتی ہے, تلوار ہی سے چلتی. میں جی اب اسلام آباد جانا چاہوں گا کاشف کی طرف اب مجھے جانا ہے, اور ٹھیک 16 منٹ کے بعد کاشف میں آپ کے پاس بڑی دیر سے آ رہا ہوں, 16 منٹ کے بعد آپ کو موقع پورا ملے گا بدلہ لینے کا, تو آپ کھل کر بدلہ لیجئے گا ٹھیک 16 منٹ کے بعد. مجھے کاشف یہ بتائیے کہ اسلام آباد چونکہ آپ ہیں اور آپ وہاں پر تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی, تو ای ایم ایس کو لے کر بتائیے یہ کیسے چلے گا. ای ایم ایس پچھلی مرتبہ ہم وہ آر ٹی ایس کی بات کرتے رہے, اس دفعہ ہم ای ایم ایس کر رہے ہیں. یہ ای ایم ایس کیسے چلے گا, بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا, اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا, ذرا اس کی چال ڈال بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں ای ایم ایس چلے یا نہ چلے, لیکن یہ بات ہے کہ جنہوں نے نتائج کو نہیں ماننا, انہوں نے جیسے آر ٹی ایس بٹھایا تھا, جیسے آر اوز کے اوپر اعتراض رکھا تھا, انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض رکھ دینا ہے. تو اس کی جو فنکشننگ ہے وہ جیسے مرضی آپ کر لیں, جب کریڈیبلٹی آپ نے انشور کرنی ہے یا وسعت قلبی کے ساتھ آپ نے انتہائی تسلیم کرنے ہیں, اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے, تو پھر تو آپ کو چیزیں تسلیم کرنی پڑیں گی. نہیں تو مجھے یاد ہے 2018 کے الیکشن کے بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوا, میٹنگ ہوئی, جماعت اسلامی کے ایک صاحب ہیں ان کے گھر ادھر اسلام آباد میں, اور فضل الرحمان صاحب اس بات پہ کنونس کر رہے تھے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ ہم اسمبلی میں جاتے ہی نہیں, حلف لیتے ہی نہیں تاکہ حکومت ہی فارم نہ ہو. لیکن وہ پھر حکومت فارم بھی ہوئی, 5 سال چلی بھی صحیح, جمہوریت جیسی بھی ہے بہرحال چلنی چاہیے. ایٹ لیسٹ کم از کم آپ کسی سے پوچھ تو سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں, بہرحال بھلے کھل کے بات نہ کریں. ایک امپورٹنٹ چیز علی میں جو سا اس سارے الیکشن میں جو میں سمجھتا ہوں, جو میرے جس پہ فوکس ہے اور مجھے توقع ہے کہ اس کے اوپر عوام رزلٹ دے گی. دیکھیں 2 بانیان کی طرف اشارہ کیا طلحہ نے, ایک تحریک انصاف کے بانی ہے, ایک ایم کیو ایم کے بانی ہے, دونوں سین سے آؤٹ ہیں, لیکن ان کے فالوور جو ان سے وہ بہت انٹیکٹ اور اگریسو ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کل کے الیکشن میں کہ کیا ان بانیان کے ووٹرز ان دونوں بانیان کو دغا دینے والے امیدواروں کو ہروا پائیں گے یا نہیں. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے بانیان سے, اپنے اپنے قائدین سے تمام تر مرات لیں, عہدے لیے, سینیٹر بنے, اسمبلی ممبر بنے, جو کچھ بھی ہوا, کیا یہ ووٹرز بالخصوص ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے مد مقابل جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں ان کو جتا پائیں گے؟ کیا کراچی میں یہ کام ہو پائے گا؟ کیا پنجاب میں یہ کام ہو پائے گا؟ اور اسلام آباد میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آزاد کھڑے ہیں, راجہ خرم نواز صاحب آزاد کھڑے ہیں جو کہ سابقہ ایم این اے تھے تحریک انصاف سے. سو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ امتحان عوام کے شعور کا اس کے اوپر ہے کہ یہ جب جس کا جی چاہتا ہے وہ حکومت بنانے کے لیے ایک جماعت سے کھڑا ہوتا ہے. اور جیسے ہی الیکشن بتائیے گا, پنڈی کا بتائیے گا, شیخ رشید ورسز حنیف عباسی. شیخ رشید صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی تصویریں اور جو ان کے ملاقاتیں وغیرہ رہی ہیں اس کی وہ تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے, ہم سب نے ہلکے کور کیے ہیں, ہم سب ورکنگ جرنلسٹ ہیں, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. جو تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پائنیئر جماعت ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تحریک انصاف نے اس دفعہ جو کمپین کی ہے وہ بڑی ڈیجیٹل کمپین کی ہے, اور وہ اس ڈیجیٹل کمپین میں انہوں نے ووٹرز کو ان کے واٹس ایپ پہ میسج پہ بتا دیا کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے, کس وارڈ میں ہے, کیسے جا کے ووٹ ڈالنا ہے, اور ہمارے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے. سو شیخ رشید صاحب جو مرضی کریں, شیخ رشید صاحب اگر ہار بھی گئے کیونکہ ان کی پوزیشن 3رے نمبر پہ ہے تو ان کے پاس فیس سیونگ ہے. میں تو جیل میں تھا, مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا, ہروا دیا. اصل ایشو وہاں پہ یہ نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب کا جو مقابلہ وہ شہریار ریاض کے ساتھ ہے, اور وہ بالکل گراؤنڈ پہ موجود ہے. شیخ رشید احمد صاحب بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں جو مرضی کانسیپٹ کلیئر کر لیں, ایک بات کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جب ہم اڈیالہ میں گئے ان کی سماعت کے لیے تو اس وقت بھی بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے طے کر لیا جو ہمیں چھوڑ گیا ہم نے اس کو کس طریقے سے کمپلسیٹ نہیں کرنا. یہ بالکل 2 حرفی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ووٹر ان لوگوں کو ہروا پاتے یا نہیں ہروا پاتے. مین انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, اس میں لاہور کے حلقے بھی ہیں, ملتان کے بھی ہیں, اور باقی لاہور کی صورتحال بینے سے پوچھنا چاہوں گا, اور مزید دیر نہیں کروں گا, نہیں تو ان کے سامنے انہوں نے یہ پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں. بینی سے علیم خان اور اون چودھری کی سیٹ کا بھی پوچھئے گا پلیز. بینی سے علیم خان اور اون چودھری کے حلقے کا بھی پوچھئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ اون چودھری کے حلقے کا بھی بتائیے, اور بینش یہ بھی بتائیے کہ NA 122 میں کیا ہونے جا رہا ہے,
اور پھر آخر میں یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ کے پاس آخر میں آئے ہوں تو آخر میں بہت کچھ آپ سے پوچھنے کو ہے کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں ہے، آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں؟ بڑے اچھے سوال ہیں، پر مسئلہ یہ ہے میرے پاس بدلہ لینے کا ٹائم بھی نہیں ہے نا، کیونکہ میرا ٹائم 7 بجے تھا. تو بڑے اچھے سوال ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں لاہور میں نا یہ الیکشن ہو رہا ہے 9 مئی سے پہلے کا پاکستان اور 9 مئی کے بعد کا پاکستان. اور لاہور کے جتنی بھی یہ جو 14 سیٹس ہیں، کیونکہ مجھ سے اسپیسیفکلی لاہور کے بارے میں سوال کیا گیا، ویسے تو پورے ملک میں یہی حال ہے، لیکن لاہور کی جو اسپیسیفکلی یہ 14 سیٹیں ہیں نا، یہ 9 مئی کے پہلے کے پاکستان اور 9 مئی کے بعد کے پاکستان کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوں گی. لیکن اس میں سے کچھ ایسے پیٹ حلقے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ علی بھی جو ہے انہوں نے بھی لاہور میں مختلف حلقے کیے ہیں، ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیے تھے نا، آپ بھی حلقے کر لیں، میں یہ حلقے کر لوں گی. نہیں، میں کیمرے کے علاوہ بھی لوگوں سے پوچھتا رہا. ایگزیکٹلی، دیٹس گریٹ. بٹ اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی سیٹیں ہیں جو کہ پکی نون لیگ کی ہیں. اگر میں 2 ٹو کی بات کرتی ہوں، لیکن اگر مگر میں جاؤں گی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. جیسے NA 130 ہے جو کہ نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے. اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا، اگر یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیوز نہ ہوتی، اگر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی تو شاید کوئی کمپٹیشن ہوتا. ابھی یہ تو ون سائیڈڈ ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے اور نواز شریف صاحب اس میں کمفرٹیبلی جیت جائیں گے. اب سعد رفیق اور وہ کے کیا ہے، لطیف کھوسا. اب لطیف کھوسا صاحب کا دیکھیں ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ لطیف کھوسا صاحب کی جو شکل کی پہچان ہے وہ ہے تو پیپلز پارٹی کی. اب لوگوں پوری قوم کو تو نہیں پتا نا کہ وہ عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے وکیل ہیں، لیکن اور نشان ہے ان کا کہ بلہ بھی نہیں ہے. سو ہو سکتا ہے ان کے ووٹرز ہوں، میں ان کو بالکل خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک سکول ہے، رابعہ بکری نامی سکول ہے، ایبسلیوٹلی. آپ کا ووٹ ادھر ہی ہے؟ نہیں، میرا ادھر نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ خندقیں کھود دی گئی ہیں، وہاں پر اکھاڑ دی گئی ہے سڑک، اس کو کیوں اکھاڑا گیا؟ اتنے کانفیڈنٹ ہے خواجہ سعد رفیق صاحب؟ ادھر نہیں ہے. لیکن سعد رفیق صاحب کے نا، اگر میں جیسے وہ ایک ہلکا ویری کوئکلی میں جلدی فاسٹ فارورڈ میں بات کرتی ہوں، جیسے سعد رفیق صاحب نے جب پچھلے الیکشن لڑا تھا تو ان کے مقابلے میں عمران خان تھے. عمران خان صاحب سعد رفیق سے 700 ووٹوں سے جیتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور ہمایوں اختر صاحب آئے. ہمایوں اختر صاحب بائی الیکشن میں سعد رفیق نے ہمایوں اختر کو 10,000 ووٹوں سے ہرا دیا. مطلب سعد رفیق صاحب جب فیض یابی کی ہوائیں بھی چلتی تھی، جب پورا سسٹم عمران خان صاحب کو اٹھانے میں لگا ہوا تھا، تب بھی سعد رفیق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بڑی شکایت رہی خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہ ان کے حلقے میں جب 2018 میں اور اس کے بعد پھر بائی الیکشنز بھی ہوئے تو ان کے حلقے میں بے شمار دیہات اور ایسی یونین کاؤنسلز تھیں جو دیہاتی علاقے کی تھیں، وہ سب شفٹ ہوئی ہے اس دفعہ، وہ چلی گئی ہے سردار ایاز صادق صاحب کی طرف، اور ان کو جو ہے وہ اس طرف کے یہ جو علاقے ہیں DHA وغیرہ کے یہ ان کو ملے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو میں نے سروے کیا ہے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو میں نے سروے کیا ہے کنسیڈرنگ ایک آپ کی ہسٹری بھی ہوتی ہے نا، سعد رفیق صاحب کے حلقے کو پچھلے 3 الیکشنز میں ہر دفعہ چھیڑا گیا ہے، ڈفرنٹ ان کو توڑا پھوڑا گیا ہے ہر دفعہ. تو سعد رفیق صاحب کی ہسٹری رہی ہے، مطلب مجھے لگتا ہے وہ سیٹ بھی کمفرٹیبل ہے. سو مجموعی طور پر اگر 14 سیٹوں میں سے میں بات کروں تو، اور آپ کو پتا ہے کہ میں سیدھی بات کرتی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں کل بتاؤں گی، میں پرسوں بتاؤں گی. لاہور میں PMLN بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے جیتنے کے. 14 سیٹوں میں سے 10-11 سیٹیں PMLN جیتے گی. یہ ابھی میں نے آپ کو لوور بینچ بتایا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اور اگر مزید دلیری والا سروے کرنا ہے تو میں کہوں گی کہ بھائی 12 سیٹیں جیتے گی نون لیگ. ٹھیک ہے، یہ آپ ابھی کتنی بتا رہی ہیں؟ ابھی میں نے 14 کی 10-11. ہاں چلو تھوڑا مارجن رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مارجن. میں چاہتی ہوں آج کی رات اچھا اب آپ کیونکہ سیدھی بات کرتی ہیں تو یہ بتائیں آپ کا اپنا ووٹ کس حلقے میں ہے؟ میرا ووٹ، ہاں یہ مجھے چیک کرنا ہے. ویسے میں نے آپ کا انگوٹھا بھی چیک کرنا ہے کل. 8300 میں نے کل آپ کا انگوٹھا بھی چیک کرنا ہے. اچھا میرے ساتھ تو ایک ٹریجڈی یہ ہو رہی ہے کہ میں 8300 کے تو اوپر بیلنس ڈلوائے نا فون میں تاکہ میسج بھی جائے. ہاں وہ میسج میں بیلنس ہے پر میسج ہی نہیں جا رہا. مجھے اپنا شناختی کارڈ نمبر دے دیں، میں ڈال دیتا ہوں، میں پتہ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے. آپ کو بریک بھی دیتی ہوں. جی نسیم صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں ذرا ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گا. میری باری نہیں آئی، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ اور یہ بھی بتائیے نا وہ جو آنکھوں ہلکے پڑتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں نا، یہ 9 اپریل کے بعد کے الیکشن ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب جولائی میں ضمنی ہوئے تھے تو وہاں پہ نون لیگ کا صفایا ہو چکا ہوا ہے. یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہاں نون لیگ جیتے گی. نون لیگ وہاں پہ 2-3 سیٹیں بھی جیت جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. جو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گراف وہاں پر بہت ہائی ہے، اور PTI کی جو ووٹرز ہیں ان کو باقی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے نکل کے آئیں گے اور کل آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی ہمایوں صاحب بینش کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں پوسٹ 9 مئی صورتحال مختلف ہے، اور انہوں نے کہا جی 14 میں سے 10-11 سیٹیں PMLN کی ہیں. دیکھیے میں بینش صاحب کی رائے کی ایگری نہیں کرتا ہوں. ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، میں نے کہا میں بینش صاحب کی رائے کی قدر کرتا ہوں، ایگری نہیں کرتا ہوں ان سے. اس کے کافی برعکس وہ رزلٹ آئے گی. اب میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب نے درمیان میں کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ خرید و فروخت ہوگی.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ سارے جو ہوں گے وہ آزاد ہیں. یہ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ 3 دنوں میں کسی پارٹی کو جوائن کرے, وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے, تو دے ڈونٹ ہیو ٹو جوائن. ہاں اگر جوائن کرنا ہے تو 3 دن کے اندر کرنا ہے, تو وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی سیٹیں جیتے ہیں. کے پی میں اگر میجورٹی آزاد کی ہوتی ہے تو پھر ان کو کوئی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آزاد حکومت بنے گی. اگر اب بات آ جاتی ہے پنجاب کی اور بات آ جاتی ہے فیڈرل کی, ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے, دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں, 2 طریقے. ایک ہے جو ووٹر نکلے گا اگر وہ 50% سے کم ہے تو پھر تو نون لیگ کی حکومت بنتی نظر آتی ہے. اگر وہ 55-60% ہے, 60% کا مطلب ہے تقریباً 8 کروڑ لوگ نکلیں گے. اگر تو 60% کو ٹچ کرتا ہے, اس سے اوپر جاتا ہے, تو تحریک انصاف بہت زیادہ اپسیٹ کرے گی. لیکن اب میں ایک مثال دیتا ہوں, فرض کریں یہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے. اگر اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو یہ کسی ایک کی حکومت نہیں بنے گی, کیونکہ جو اسکرپٹ لکھنے والا بندہ ہے یا جو لوگ ہیں وہ کسی کو وہ بیلنس آف پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. وہ لوگوں کو مطلب یہ حکومت گرانے کے لیے قالین اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, تو وہ کیا کریں گے, پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی سے 15-20 سیٹیں کم دلوائیں گے, سمپل میجورٹی. اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ادھر سے بلوچستان سے باپ کو لے آئیں گے, کراچی سے ایم کیو ایم کو اور چھوٹی موٹی ادھر ادھر لے آئیں گے, تاکہ بیلنس آف پاور ان کے ہاتھ میں رہے. لیکن اس بیلنس آف پاور کو توڑنے کی جو اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ عوام کے نمبر آف ٹرن آؤٹ سے ہے. میں نے جیسے بتایا 60% سے اوپر نکلا ہے تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا ہر ایک کے لیے. وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن اگر 8 کروڑ نکل آئے لوگ. ٹھیک ہے اسد اشرف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کوئکلی, پھر اس کے بعد ہم نے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد کاشف ٹیک اوور کریں گے, اور کاشف کا میں نے پہلے بتا دیا کہ حساب برابر ضرور کریں گے. اسد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیے گا, کیا اگر سمپل میجورٹی نہ ملی تو پھر بھی آپ کیا حکومت ہی کرنا چاہیں گے, یا کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے سمپل میجورٹی نہیں ہے, ایسے فائدہ کوئی نہیں حکومت کرنے کا, اپوزیشن پہ چلے جاؤ, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ؟ حکومت ضرور سب کی اوپینین کی میں رائے کو قدم رکھتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ابھی چند گھنٹے کے بعد لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے. یہ کہنا کہ سب سے بڑی پارٹی بھی, کس نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی ہے, اور کب سب سے بڑی پارٹی ہوئی, اور پھر جس طرح کہا گیا ہے ایم کیو ایم کے بانی اور دوسری پارٹی کے بانی, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ 18 کے الیکشن سے زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہیں, جو سب سے بڑی پارٹی کہا جا رہا ہے وہ ہے. جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, میرے 2 پروفیسر جب بھی ووٹ ڈالنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو, میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑے محل میں رہتے ہیں, ایکڑوں میں ان کا گھر ہے اور شہر کے اندر ہے. وہ میرے سے اچھا اسد اشرف صاحب, آپ کی آڈیو میں بھی کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ جی. اور ایک بریک بھی مجھے لینی ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کنٹینیو کرے گی, ہمارے ساتھ رہیے.